سیالکوٹ سے بھائی محمد ارشد تبسم صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں، محترم مفتی صاحب، ہم نے اسم اعظم کے حوالے سے بڑا سنا ہے کہ جس کے پاس اسم اعظم ہو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوگی، کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے، مطلب کہ یہ کیا اسم ہے، اس کے حروف و الفاظ کیا ہیں؟ محمد ارشد تبسم۔ جی میرے محترم بھائی، اسم اعظم کیا ہے، اس حوالہ سے خیر القرون سے لے کر آج تک یہ بات معرکۃ الآراء رہی ہے کہ یہ کون سا اسم ہے، کون سے اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کے حروف کیا ہیں، اس کی حیت کیا ہے، یہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے صراحت کے ساتھ یہ نہیں ملتا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ البتہ بعض احادیث ایسی ملتی ہیں جن میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا، تو میں ابھی آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں، ابھی کتاب سے دکھاتا ہوں کہ ایک شخص مخصوص الفاظ کے ذریعے سے دعا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص نے ان الفاظ کے ذریعے سے دعا کی ہے کہ جب ان الفاظ کے ذریعے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور ان الفاظ کے ذریعے سے اگر اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ ایک حدیث، اور اس طرح کی 2-3 حدیثیں اور ہیں۔ اس وقت میں انشاءاللہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس وقت میرے پاس جامع ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 185 ہے۔ اس میں ایک باب ہے، باب ما جاء فی جامع دعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں ان کے حوالے سے یہ باب ہے۔ اس باب میں ایک روایت ہے، عن عبداللہ بن بریدہ اسلمی عن ابیہ قال سمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى۔ میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں تاکہ بات ساری سمجھ آ جائے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ یہ کہہ رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تحقیق اس شخص نے اللہ سے سوال کیا ہے اس اسم اعظم کے ذریعے سے کہ جب اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور جب ان الفاظ کے ذریعے سے کچھ مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ایک اسم اعظم کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کے ذریعے سے سوال کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اس حدیث میں جو الفاظ وارد ہیں، جو مخصوص الفاظ ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے، یا جو مذکورہ جو واقعہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے سنا، یہ الفاظ وہ الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس حدیث کے اعتبار سے یہ جو الفاظ میں نے ابھی عرض کیے جو حدیث میں آئے ہیں، یہ الفاظ
یا ان میں سے کوئی بعض الفاظ جو اسم اعظم ہیں۔ ابھی آگے چلتے ہیں، اس کی پوری انشاءاللہ تحقیق ہوگی تو پھر بات ساری سمجھ آ جائے گی۔ یہ میرے پاس سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابن ماجہ، اس کا صفحہ نمبر 274 ہے، جس میں ایک باب ہے، باب اسم اللہ العظم۔ یہ اسم اعظم کے حوالے سے ہی باب ہے۔ اس میں ایک روایت ہے، ان اسماء بنت یزید قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم اللہ العظم فی ہاتین الآیتین وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وفاتحۃ سورۃ آل عمران، کہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا جو اسم اعظم ہے، اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، اور وہ دو آیتیں کون سی ہیں؟ دو آیتیں یہ ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری آیت جو سورہ آل عمران کی ابتدا ہے، میں بھی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اس کا بھی حوالہ دیتا ہوں۔ اسی صفحے پر ایک دوسری روایت ہے، عن عبداللہ بن علاء عن القاسم قال اسم اللہ العظم الذی اذا دعی به اجاب فی سور ثلاث، البقرہ و آل عمران و طٰہٰ۔ میں انشاءاللہ اس کے بھی ابھی حوالے دیتا ہوں، کہ اس کا پہلے ترجمہ کر دوں کہ عبداللہ بن علاء نے روایت کی ہے قاسم سے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا جو اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، وہ ان تین صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اور سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اس کی انشاءاللہ بعد میں وضاحت کرتے ہیں۔ تیسری کتاب میرے پاس پڑی ہے سنن نسائی۔ سنن نسائی اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 191، کتاب الصحف ہے۔ اس میں انہوں نے ایک باب دیا ہے، باب الدعاء بعد ذکر۔ اس میں روایت لے کر آئے ہیں، ان انس بن مالک قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا یعنی ورجل قائم یصلی فلما رکع وسجد وتشہد دعا فقال فی دعائه اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ اتدرون بما دعا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ قال والذی نفسی بیدہ لقد دعا اللہ باسمہ العظیم الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطا۔ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، اور ایک شخص کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، اس نے جب رکوع کیا، سجدہ کیا اور تشہد کیا تو دعا کی، اور اپنی دعا میں کہا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس شخص نے کیا دعا کی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تحقیق اس شخص نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کی ہے کہ جب اس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ سنن نسائی میں روایت ہے، صفحہ 191 پر۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، مزید اس بات کو اور کھولتے ہیں۔ اب میں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں، جو قرآن پاک کی آیات آئی تھی ان کا میں حوالہ دے دوں آپ کو۔
یہ جو کہا گیا تھا قرآن پاک کی وہ آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہے۔ یہ دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 163 ہے۔ اور جو سورہ آل عمران کی ابتدا کہی گئی تھی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر الف لام میم کو بھی اس میں شامل کریں گے، اور یہ دو آیتیں ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر یہ 3 ہے، تیسرے پارے میں۔ چوتھی آیت جو سورہ طٰہٰ کی بات کی گئی تھی، تو سورہ طٰہٰ 16واں پارہ ہے، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، بعض نے یہاں تک ذکر کیا ہے، اور یہ چونکہ یہاں پوری آیت نہیں ہوتی، اور بعض نے وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا یہاں تک بات پوری کی ہے، یہ پوری ایک آیت ہو جاتی ہے، آیت نمبر 111 ہے۔ سورہ طٰہٰ پارہ 16واں آیت نمبر 111۔ اب مزید آگے چلتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے فتح الباری میں 14 اقوال ذکر کیے ہیں۔ میرے پاس فتح الباری یہ بخاری کی شرح ہے، جلد نمبر 19 ہے، جلد نمبر 19 کے صفحہ نمبر 480 سے شروع ہوئے، انہوں نے 14 اقوال ذکر کیے ہیں۔ میں پہلے دو کو چھوڑ کر پھر اس کو میں بعد میں ذکر کروں گا، میں نمبر 3 سے شروع ہو کر 14 نمبر تک اس کی عرض کر دیتا ہوں کہ اسم اعظم کے الفاظ کیا ہیں۔ 3 نمبر پہ انہوں نے فرمایا اللہ الرحمن الرحیم، یہ اسم اعظم کو انہوں نے ذکر کیا۔ چوتھے نمبر پہ انہوں نے ذکر کیا الرحمن الرحیم الحی القیوم، اور پھر آگے اسی چوتھے نمبر میں مزید وہ وضاحت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہی روایت جو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں حضرت اسماء بنت یزید سے جو مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے، تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 163 ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اور سورہ آل عمران کی ابتدا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں انہوں نے الف لام میم کو شامل نہیں کیا ہے، اور آیت الکرسی انہوں نے گنوائی ہے۔ آگے 5 نمبر میں انہوں نے گنوایا ہے الحی القیوم، کہ اسم اعظم کیا ہے، حی القیوم، الحی القیوم کو انہوں نے اسم اعظم ذکر کیا ہے۔ 6 نمبر پہ انہوں نے الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام الحی القیوم۔ 7ویں نمبر پہ انہوں نے ذکر کیا بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ 8ویں نمبر پر ذو الجلال والاکرام کو ذکر کیا، 8ویں نمبر پر ذو الجلال والاکرام۔ 9ویں نمبر پر اللہ لا الہ الا هو الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پہلے بھی حدیث کے حوالے سے اس کو ذکر کر چکے ہیں۔ 10ویں نمبر پہ انہوں نے رب کو ذکر کیا، اور 11ویں نمبر پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 12ویں نمبر پر انہوں نے ذکر کیا هو اللہ 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 الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ 13ویں نمبر پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو اسم اعظم ہے یہ اللہ کے اسماء میں مخفی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء بالخصوص 99 جو نام ہیں ان میں سے کوئی ایک نام ہے۔ 14ویں نمبر پہ انہوں نے کلمہ توحید ذکر کیا، پہلے آ جاتا ہے۔ اب ان کی جو پہلی اور دوسری تحقیق جو تھی وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی نچوڑ نکالا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے کوئی واقف کار نہیں کہ اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم کے الفاظ کیا ہیں، حروف کیا ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ نہیں بتلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ذریعے سے یہ نہیں بتایا کہ یہ اسم اعظم ہے، ان الفاظ سے نہیں بتایا،
اور نہ ہی کہیں قرآن میں اس کی صراحت ملتی ہے۔ البتہ محققین کے آراء ہیں، جو محققین کی آراء ہے اس سب میں اگر ہم نچوڑ نکالیں تو اس میں دو باتیں نکلتی ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ اسم اعظم الہ لفظ ہے، اور اکثریت اس طرف گئے ہیں کہ اسم اعظم لفظ اللہ ہے۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس سے پہلے جن حضرات نے الہ کی بات کی ہے تو الہ اور اللہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ میں عرض کر دیتا ہوں، لفظ اللہ اصل میں الہن ہی تھا، الہن کے شروع میں الف لام لگا دیا تو یہ الالہ بن گیا، اور قانون یہ ہے کہ جب لام تعریف آ جائے تو اس کے بعد پھر حمزہ یعنی الف جو حرکت والا الف ہوتا ہے زبر زیر والا یہ نہیں آیا کرتا، تو اللہ ہو گیا۔ اور یہ قانون ہے کہ جب ایک جنس کے دو حرف اکٹھے آ جائیں تو ان کا ادغام کر دیا جاتا ہے اور اوپر ایک علامت جو شد کی علامت ہوتی ہے وہ لگا دی جاتی ہے، تو یہ لفظ بن گیا اللہ۔ تو جنہوں نے الہ کہا تھا وہ بھی یہی بات ہے، اور جنہوں نے لفظ اللہ کہا وہ بھی یہی بات ہے، اور بعض حضرات نے لفظ اللہم کا ذکر کیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اللہم بھی یا اللہ کے معنی میں ہے، تو پتہ چلا کہ اسم اعظم جس طرف محققین کی اکثریت گئی ہے وہ لفظ اللہ ہے، اور اسی طرف طبیعت کا ملان زیادہ ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک اندازہ ہے، اس کو بھی بالکل یا درست نہیں کہہ سکتے، حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حتمی طور پر نہیں بتلایا تو ہم بھی کسی ایک لفظ اسم اعظم کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اسم اعظم کے لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے یہ کوئی ایک لفظ ہے، نہ کہ کوئی پوری آیت یا پورا جملہ۔ تو پھر اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، احادیث جیسے کہ ہم ذکر کی ہم نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے ان الفاظ کے ذریعے سے دعا کی ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور جب اس سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو اس میں ضروری نہیں کہ وہ الفاظ پورے ہی ہوں، ان الفاظ میں بھی تو یہ الفاظ یہ جو مفرد الفاظ ہیں یہ ان میں بھی آئے ہیں، لہٰذا اسم اعظم لفظ سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی اسم یا کوئی واحد اسم ہے، نہ کہ کوئی جملہ یا کوئی آیت۔ بہرحال یہاں تک تو بات تھی جو علماء کرام کی مختلف آراء تھی۔ ہماری ناقص رائے یہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے ہمیں اس کی وضاحت نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی، تو باقی جو بعد میں علماء کرام نے جو اندازے لگائے ہیں ان اندازوں کو حتمی نہیں کہہ سکتے، یہ اندازے ہی ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا صحیح بات یہ ہے، نچوڑ اس بات کا یہ ہے کہ اسم اعظم کے حوالے سے تحقیق یہ ہے کہ اس سے صرف اللہ اور اس کے رسول ہی واقف ہیں کہ یہ کون سی آیت ہے، کون سا جملہ ہے، یا کون سے لفظ ہیں، یا کوئی واحد اور مفرد لفظ ہے، یہی حق اور سچ بات ہے۔